السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوست. ہم باہر ہوا کرتے تھے تو جس محکمے میں سروس کرتے تھے وہاں کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ ہر سال تقریباً 10 سے 15 بندوں کو حج کے لیے بھیجا کرتے تھے. فری نہیں لیکن کچھ چھٹیاں وغیرہ فری ہوتی تھی، باقی آپ نے اپنے پیسوں سے جانا ہوتا تھا. تو پھر ہماری کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی تھیں جو مختلف جگہ پر لگی ہوتی تھی. تو ایک رواج بنا ہوا تھا وہاں پر پکا کہ جو دوست حج پر جا رہے ہوتے تھے وہ پھر ان ساری ڈیوٹی پر جا کر ملا کرتے تھے. اس طرح یہ حج کا سیزن چل رہا تھا. ہمارے سارے دوست جا رہے تھے ملنے کے لیے اور جا رہے تھے. انہیں میں ایک بڑا پیارا آدمی تھا، اس کا نام تھا حاجی سردار. اب پتہ نہیں حیات ہے کہ نہیں، میرا کچھ رابطہ نہیں ہے ان کے ساتھ. تو اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی لمبی دے، اگر گزر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. تو وہ ملنے کے لیے آئے. ان دنوں ہمارا ایک آفیسر بڑا سخت آیا ہوا تھا. جب ملے میرے ساتھ ملے وہ، تو میں کہا یار حاجی صاحب ادھر جا کر دعا کرو اس آفیسر سے ہماری جان چھوٹ جائے. کہتے ہیں دیکھو یوسف بھائی، ہم ادھر اپنے گناہوں کو کم کرانے کے لیے جا رہے ہیں، تم کون سی فرمائش نیا ڈالتے ہیں. ہم آپ کو ایک بات سناتے ہیں. کہتے ہیں ایک درخت تھا بہت بڑا جو کئی سالوں سے وہاں پر لگا ہوا تھا. تو کسی نے اس کے نیچے کدو کا بیل کا بیج پھینک دیا. وہ کدو کا بیل بہت تیزی سے بڑھتا ہے. کہتا ہے وہ چند دنوں میں ہی بڑھتے بڑھتے اس کے سر کے اوپر پہنچ گئی. جب اس کے سر سے بھی اونچا ہو گیا تو وہ اس کو پوچھتا ہے کہ تم ادھر کتنے عرصے سے کھڑے ہو. اس نے بولا ہم کافی سال ہو گئے ہمیں تو اس جگہ پر. اچھا کیا ہے، تم کیا ترقی کیا تم نے؟ آج دیکھو میں صرف 2 مہینے میں تمہارے سے بھی اونچا چلا گیا ہوں اور تم ادھر نیچے ہی رہ گئے. کہتا ہے بھائی ہم ادھر پھر کھڑا رہے گا، تم اور 1 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا. اس لیے یوسف بھائی یہ چلا جائے گا، ہم جائیں گے ادھر اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگیں گے جا کر. مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی. تو مجھے وہ یاد اس لیے آئے کہ اب تو خیر کوئی آفیسر سخت نہیں ہے، کچھ جمہوریت سخت ہے ہمارے لیے. تو اب حاجی سردار کو کہاں سے بلائیں کہ وہ دعا کرائے جا کر اس جمہوریت کے لیے. جمہوریت بھی ایک عجیب چیز ہے. یہ جنہوں نے ایجاد کیا ہے اس کو، تو یا ظاہر ہے یورپ والے ہیں، یہ یورپ والوں کی چیز ہے. ان کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک کیا اس نے. میرا خیال وہ بھی اس کو کافی احترام دیتے ہیں اور یہ بھی ان کو بڑا احترام دیتی ہے. گئے تو نہیں ہم، لیکن سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر سارے انسان جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، چاہے وہ ملک کے ہوں یا غیر ملکی ہوں. قانون سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. یہاں تک بھی سنیں خاص طور پر اسکینڈینیوین کنٹریوں میں، یعنی وزیر اعظم کو جس جگہ مرضی روڈ پر اوور سپیڈ کے اوپر چلان دے دیتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اپنا کو بل پے کرنے کے لیے بھی خود لائن میں لگا ہوا تھا. تو جمہوریت ان کے لیے تو بہت اچھی ہے جنہوں نے اس کو بنایا ہے، لیکن ہم نے میرا خیال اس کو احترام بھی نہیں دیا. ہمیں تو یہ 70 سال ہو گئے ہیں، 70 سالوں سے یہ ہمیں الٹی چھری سے ذبح کر رہی ہے. خاص طور پر جو ہمارا طبقہ ہے، اس عوام کا طبقہ جسے ہم کہتے ہیں، یا عام کا طبقہ، عام لوگوں کا طبقہ، اس کو تو یہ الٹی چھری سے ذبح کر رہی ہے. صرف اس نے فائدہ دیا ہے اگر اس ملک میں آ کر ان ملکوں میں، خاص طور پر ان ملکوں میں جو تیسری دنیا کے ممالک کہلاتے ہیں، تو خواص کو ضرور فائدہ دیا ہے اس نے.
خواص جو ہیں وہ اس کے ہر ثمر سے فیض یاب ہو رہے ہیں، بلکہ وہ تو اس کی تعریفیں کرتے ہیں، بلکہ اکثر وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ جمہوریت ہم جمہوریت لائیں گے، ہم جمہوریت لائیں گے، لیکن 70 سال سے یہاں پر جمہوریت تو کوئی بھی نہیں لایا۔ تو ہم مختلف وجوہات نکالتے رہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں ناکام ہوئے۔ کوئی پارٹیاں کہہ رہی ہیں جی کرپشن کی وجہ سے، کوئی کہہ رہی ہیں جی منی لانڈرنگ کی وجہ سے، کوئی کچھ۔ حالانکہ ہمارے ایک محترم وزیر ہیں، لائق اور فائق ہیں، انہوں نے کہا کہ کرپشن کوئی ایسی ایشو نہیں ہے۔ کرپشن کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کئی ممالک بہت ترقی کر گئے ہیں، کرپشن بھی ہے لیکن ترقی بڑی کر گئے ہیں۔ وہ انہوں نے ملک کا تو نام نہیں بتایا، لیکن یہ ہے بہرحال چونکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں تو ان کی بات کو ماننا ہی پڑے گا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ بلکہ کچھ وزیر جو ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم تو سیاست میں آتے ہی اس لیے ہیں اور ہمارا حق ہے یہ کرپشن کرنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کون سے حاجی سردار کو بلائیں ہم کہ جو اس کو ہمارے لیے بھی ایسے ہی بنا دے جیسے کہ بڑے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ان کے لیے نہ کوئی قانون ہے، نہ ان کے لیے نہ کوئی دستور ہے۔ وہاں پر سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یورپ میں تو کوئی آدمی اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہاں ہم نے ایک ضرور دیکھا ہے اس کو کہ قانون اگر صحیح ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جیسے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں موٹر وے کے اوپر تو موٹر وے کا دستور ایک ایسا ہے کہ انہوں نے ایسا ایک نظام وضع کر دیا ہے کہ وہاں پر کوئی آدمی اس کی وائلیشن نہیں کرتا، ہر آدمی اپنی لائن میں جا رہا ہے۔ اگر کسی نے لائن چھوڑنی ہے دوسری طرف جانا ہے تو بالکل اشارہ لگا کر جاتا ہے، اگر وہ وائلیشن کرتا ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ تو دوسری طرف ہائی وے دیکھ لیں جہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی دستور نہیں، حالانکہ پولیس تو وہاں بھی کھڑی ہوئی ہے لیکن کوئی دستور نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ جہاں سے مرضی کوئی کھوتا گاڑی آ گئی ہے، جہاں سے مرضی کوئی جناب علی گدھا گاڑی آ گئی ہے، جہاں سے مرضی کوئی پیدل چلنے والا کراس کر رہا ہے سیڑھی اٹھا کر۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کوئی نظام نہیں ہے۔ تو موٹر وے کے اوپر ایک نظام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر اسی طریقے سے ایک قانون ہو جو سب کو ایک نظر سے دیکھے تو میرا خیال ہے کہ جمہوریت شاید بری چیز نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بری چیز ہے، لیکن کوئی بھی نظام ہو میرا خیال اس میں اگر برائیاں ہوتی اچھائیاں ہوتی ہیں تو برائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے صحیح طریقے سے تو پھر آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ ابھی یہ موبائل ہی لے لیں، موبائل میں ہر چیز موجود ہے، اگر آپ چاہیں اس سے برائی نکال لیں، اگر آپ چاہیں تو اس سے اچھائی نکال لیں۔ اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کیا نکالتے ہیں اس کے اندر سے۔ تو آج بیٹھے بیٹھے ایسے حاجی سردار یاد آ گیا تھا تو میں نے کہا چلو اس کی یاد کو تازہ کر دیا جائے۔ ابھی کسی دوستوں سے پوچھوں گا میں کہ وہ حاجی سردار کے نزدیک جو ہیں اس علاقے کے، ان سے پوچھوں گا کہ وہ حیات ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں۔ پر بڑے پیارے انسان تھے، کئی چیزوں میں بڑے ماہر تھے وہ، خاص طور پر کہیں پر تکہ بنانا ہوتا تھا، تکہ بنانے کے بڑے کلاسیکل ماسٹر تھے وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جلا دیا کرتے تھے، لیکن بہرحال ڈیوٹی پر ان کو اکثر بلا لیا جاتا تھا، بھائی حاجی سردار تکہ کمال کا بناتا ہے۔ تو اسی طرح وہ اور کئی چیزوں میں بھی رمضان وغیرہ ہوتا تھا تو ان کو تراویحوں کے لیے بلا لیتے تھے۔ وہ تراویحاں بڑے مزے کی پڑھاتے تھے، خود وہ کہیں ہوتے تھے، پچھلے جو جماعت ہے وہ کہیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال ان کے جو پسند کرنے والے لوگ تھے وہ ان کو بڑا پسند کرتے تھے، لیکن ہم بھی بڑا پسند کرتے تھے اس کو، بندہ پیارا تھا، وہ بڑی اچھی بات کرتا تھا جب بھی کرتا تھا۔ ڈیوٹی پر اس نے جانا ہمارے ساتھ، تو انچارج تھا ہمارا وہ، تو وہ کئی دفعہ اس نے لیکچر دینا، تو کہتا ہے دیکھو جب کوئی
اچھا والا گاڑی آئے نا، سمجھو اس میں کوئی خطرناک آدمی ہے، بس اس کو مت روکو، چھوڑ دو اس کو۔ اور اگر دیکھتے ہو کوئی گاڑی ایسی آئی ہے جو اس کا شکل اچھا نہیں ہے، روکو اس کو، چیک کرو اس کو اچھی طریقے سے، کوئی لحاظ مت کرو۔ تو یہ یادیں ہیں جو پرانی ہمارے ساتھ رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور جمہوریت کو میں برا نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم یوٹیلائز کریں تو ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اس طرح کر رہے ہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہمارا حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے اور پاکستان کے اوپر رحم و کرم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔